الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور رحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کا صدقہ، اور جمعۃ المبارک بھی وہ جو جمعۃ الوداع ہے، آخری دن ہے اس بابرکت مہینے کے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے گزر گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ بابرکت مہینہ اس انداز میں ہم سے رخصت ہو کہ یہ ہم پہ راضی جائے، اور اگر یہ بابرکت مہینہ ہم پہ راضی چلا گیا تو یقین کریں کہ بندے کا جو مقصود زندگی ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ غلطیاں کوتاہیاں بتقاضۂ بشریت بہت زیادہ ہو گئیں ہم سے اس بابرکت مہینے میں، پھر بھی اس کی رحمت اور فضل سے امید ہے۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اور اگر آئندہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کما حقہ ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، نہائیں، غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اول وقت میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ کثرت کے ساتھ آج کے دن درود پاک پڑھیں، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن پڑھے گئے درود و سلام کی تو فضیلت ہی بہت اعلیٰ ہے۔ وقت ملے تو قبرستان جائیں، سورۃ کہف کی تلاوت کریں، سورۃ ملک کی تلاوت کریں، یقیناً پریشانیاں دور ہوں گی، فقر و فاقہ دور ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے سے قبرستان والوں کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو میری اطاعت کے لیے میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نکالے گا نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ بڑا مصروف ہو جائے گا دنیا میں جا کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میری اطاعت کے لیے میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نکالے گا نا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے کوئی فکر پھر نہیں ہوگی، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تیری جو پریشانیاں ہوگی وہ ساری پروردگار فرماتا کہ میں اپنے ذمے لے لوں گا، تجھے میں بے نیاز کر دوں گا، تجھے بے نیاز کر دوں گا، کوئی پریشانی تجھے نہیں ہوگی۔ اور اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے جو ہاتھ ہے نا یہ میں کام کاج سے بھر دوں گا، تو دن رات ایک کر کے محنت کرے گا مگر تیری محتاجی دور نہیں ہوگی، تیرا فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقت نکالنا کرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز فرما دیتا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین پر قائم رہو، دین پر قائم رہو، اگرچہ تم اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتے، پوری طرح بندہ دین کا احاطہ، دین پر پوری طرح کاربند نہیں ہو سکتا، بتقاضۂ بشریت کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ رہ جاتی ہیں، مگر پھر بھی فرمایا کہ دین پر قائم رہنے کی کوشش تو کرو، دین پر قائم رہو، اگرچہ تم اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمہارے تمام اعمال میں جو سب سے افضل عمل اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن کی صفت بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ کہ اپنے وضو کو قائم رکھتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہوتی ہیں اور ان پر کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے،
ہم نے 3 کام آقا علیہ السلام کے ایسے دیکھے کہ جو محیر العقول تھے، ہماری عقل میں آنے والے نہیں تھے۔ پہلا کام تو فرماتے ہیں کہ ہم جب آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک اونٹ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جس کے اوپر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس نے جب اونٹ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا تو اس نے زور سے بلبلانا شروع کر دیا، منہ سے آواز نکالنا شروع کر دی، جیسے کوئی بندہ اپنی شکایت سنانا چاہتا ہے، اپنا ظلم اور اپنا داستان جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اونٹ وہ بلبلایا۔ آقا علیہ السلام جب اس کے قریب پہنچے نا، اس نے اپنی گردن محمد مصطفیٰ کے سامنے جھکا دی، اپنے سر کو آقا علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ اور آقا علیہ السلام جب اس کی بولی سنی نا، بولی تو سمجھ جاتے تھے آقا علیہ السلام کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلایا جائے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ تو مالک کو تلاش کیا گیا، مالک حاضر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، یہ میں آپ کو اونٹ بیچ تو نہیں سکتا، تو آپ نے اگر لینا ہی ہے نا تو آپ اس کو تحفتاً رکھ لیں، قیمت آپ سے کیا لینی ہے، آپ اس کو بطور تحفہ رکھ لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ قیمتاً جو ہے یہ اس کو لوں گا، بطور تحفہ میں اس کو نہیں لوں گا، آپ اس کی قیمت طے کریں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسے گھرانے کی ملکیت ہے جس کا ذریعہ معاش اس اونٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں بیچ دوں گا نا تو کتنے دن وہ پیسے کھا لیں گے، تو آپ نے اگر لینا ہی ہے تو آپ اس کو بطور تحفہ رکھ لیں۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ یار تو نے پیسے کیا دینے، تو ویسے رکھ لا چیز کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تجھے سمجھ آ گئی نا کہ میں تجھے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں تجھے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری شکایت اونٹ نے مجھے لگائی ہے، اور اونٹ نے مجھے یہ شکایت لگائی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ جب ذریعہ معاشی یہی ہے تو پھر کام تو زیادہ ہی لینا تھا نا۔ تو فرمایا کہ تم کام اس سے زیادہ لیتے ہو مگر اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے حقوق پورے کیا کرو۔ جانور سے اگر کام لیتے ہو نا تو اس جانور کے حقوق بھی پورے کیا کرو، اس کو ٹائم پہ کھانا کھلایا کرو، ٹائم پہ چارہ ڈالا کرو، ٹائم پہ اس کو پانی پلایا کرو، اس کی ضروریات کا خیال کیا کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے ہم آگے چلے گئے۔ ایک جگہ ہم نے قیام کیا، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، وقت گزرا، آقا علیہ السلام لیٹ گیا زمین پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا ہوا ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور کی طرف آ گیا، اور آ کر وہ حضور علیہ السلام کے اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وقت گزرا، آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا نا کہ یہ درخت آیا ہے اور جگہ چیرتا ہوا آیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ الہ العالمین مجھے اجازت دے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر سلام پیش کروں۔ درخت بھی اجازت طلب کر کے آتے ہیں، اور امتی اپنا دھیان کیا کر، اپنے آپ پر اپنے مقدر پر قربان جایا کر، تجھے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں ہے، جب چاہے، با ادب ہو، با وضو ہو، محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب قبول بھی فرماتے ہیں، جواباً دعائیں بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ تیسرا واقعہ یہ ہو گیا، جب ہم آگے گزرے نا تو ایک عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو عورت ملی، سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھے۔ تو آقا علیہ السلام محبت فرماتے تھے اپنی امت کے ساتھ، بچہ ساتھ تھا چھوٹا سا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچہ ہے نا یہ بڑا تنگ کرتا ہے، آپ اس کو پیار کریں، دعا فرمائیں، دم کر دیں اس پر، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو قریب کیا، پیار کیا آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے اس بچے کی ناک کا جو نتنا تھا نا، یہاں سے پکڑ لیا بچے کا، اور پکڑ کے زور سے ہلایا، اور ہلا کے فرمایا کہ اے جن نکل جا جسم سے، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس بچے پر وہ سایہ ہوگا نا، جن چپٹے ہوئے جنوں کا لگ جانا برحق ہے، جنوں کا سایہ ہو جانا یہ برحق ہے، چمٹ جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں بندے کو۔
تو آقا علیہ السلام نے نتھنا پکڑ کے ہلایا اور فرمایا کہ اے جن نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ جن اس کے جسم سے خارج ہو گیا، نکل گیا۔ تو حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ پورا سفر کر کے وہاں سے واپس لوٹے نا، تو وہ عورت پھر رستے میں کھڑی ہوئی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے میں نا یہ گوشت پکا کے لے کے آئی ہوں اور آپ کے لیے دودھ لے کے آئی ہوں، آپ نے کرم فرمایا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو میں آپ کے لیے نا یہ تحفہ لے کے آئی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور بھونا ہوا گوشت واپس کر دیا، فرمایا کہ بی بی یہ لے جاؤ، خود بھی کھا لینا، بچوں کو بھی کھلا دینا، دعوت تمہاری ہو جائے گی۔ اور دودھ لیا آقا علیہ السلام نے، اس میں سے کچھ پی لیا اور کچھ اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے بچے کے متعلق پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ اب اس بچے کے جسم میں بیماری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ آخری جمعہ تو مبارک ہے اس بابرکت مہینے کا، کہ سارا جمعہ جو ہے نا یہ دعاؤں میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، تو ایک دن کی آپ کی عبادت ہوگی، ایک دن کے آپ کے فرائض ہوں گے، درود پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا سال رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ ایک مہینہ تربیت کا مہینہ تھا، جس طرح ایک مہینہ ہم نے پابندیاں کی ہیں نا، یہی پابندیاں اب ہم انشاءاللہ 11 مہینے رکھیں، پھر اس بابرکت مہینے کے انوار و تجلیات بندے کے جسم پر، بندے کے اعمال پر اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔